اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کردار سازی کے اصول، آیت اللہ فضل اللہ کمپانی صاحب کی کتاب ہے، جس کو الحرمین پبلشرز پاکستان کراچی نے شائع کیا ہے اور جس کا ترجمہ علامہ ذوالفقار علی زیدی صاحب نے کیا ہے۔ باب پڑھ رہا ہوں، اس کا موضوع ہے اسلام اور ایمان۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اعراب یعنی عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، حالانکہ ایمان کا تو ابھی تک تمہارے دلوں میں گزر ہی نہیں ہوا۔ اصول کافی میں یہ حدیث ہے، خداوند عالم نے اسلام کو پیدا کیا اور اس کے لیے ایک میدان قرار دیا اور ایک نور معین کیا اور اس کے لیے ایک حصار بھی مقرر کیا اور ایک مددگار بھی دیا۔ اسلام کا میدان قرآن ہے، اس کا نور حکمت ہے، اس کا حصار نیکی ہے، اور اس کے مددگار میں اور میرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے پیروکار ہیں۔ پس تم میرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے شیعہ اور ان کے مددگاروں سے محبت رکھو۔ ہماری شیخ صدوق میں یہ حدیث ہے کہ اسلام بے لباس ہے، اس کا لباس شرم و حیا ہے، اس کا زیور وفا ہے، اس کی مروت نیک کردار ہے، اس کا ستون پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔ ہر ایک کی ایک بنیاد اور اساس ہوتی ہے۔ اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی ہے۔ مجازات نبویہ میں یہ حدیث ہے کہ بے شک اسلام کی غربت کی حالت میں ابتدا ہوئی تھی، اوائل بعثت، اور لوگوں کے اس کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے عنقریب غربت کی طرف لوٹے گا۔ اور طرائف الحکم میں یہ حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، 2 گواہیوں شہادتین اور 2 قریب کی چیزیں یعنی قریتین پر رکھا گیا ہے کہ شہادتین کو تو ہم سمجھ گئے، مگر یہ قریتین کیا ہے؟ فرمایا نماز و زکوٰۃ، جو ایک دوسرے کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، رمضان کے مہینے کے روزے۔ نمبر 4 ہے جب حج بیت اللہ ان لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں۔ نمبر 5، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت۔ یہ تمام صفات ولایت پر مکمل ہوتی ہیں۔ اسی کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مجازات نبویہ کتاب میں یہ حدیث ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان دونوں اسلام نہ لائیں۔ جامع الاخبار میں یہ حدیث ہے کہ اسلام کے 4 بنیادی ارکان ہیں، صبر، یقین، جہاد اور عدل۔ اور اسی کتاب میں یہ حدیث بھی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ عیون اخبار و غذا میں یہ حدیث ہے کہ ایمان زبان سے اقرار کرنے، دل سے معرفت حاصل کرنے اور اعضاء سے عمل کرنے کا نام ہے۔ اصول کافی میں یہ حدیث ہے کہ جس کسی میں 3 خصلتیں پائی جائیں تو گویا اس میں ایمان کے فضائل کامل ہیں۔ نمبر 1، جب خوش ہو تو اس کی خوشی اسے کسی باطل کام پر نہ ابھارے۔ نمبر 2، جب ناراض ہو تو اس کا غصہ اسے حق سے منحرف نہ کرے۔ نمبر 3، جب قدرت حاصل کرے تو ایسی زیادتی نہ کرے جو اس کے شایان نہ ہو۔ اور ہماری شیخ صدوق میں یہ حدیث ہے کہ جس شخص کو اس کی بدی غمگین کرے اور اس کا نیک عمل خوش کرے وہ مومن ہے۔ خصال شیخ صدوق میں یہ حدیث ہے کہ 3 چیزیں ایمان کی حقیقت ہیں: تنگ دستی میں خرچ کرنا، اپنے مقابلے میں لوگوں کے ساتھ عدل کرنا، اور طلباء پر خرچ کرنا۔ اور اثنا عشریہ کتاب میں یہ حدیث ہے کہ ایمان کی 4 ستون ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ تم اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، دوسرے یہ کہ تم جان لو کہ تمہارے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا ہے،
تیسری یہ کہ تم جان لو کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے. چوتھے یہ کہ تم ان چیزوں کو جان لو جو تمہیں تمہارے دین سے خارج کرتی ہیں. کتاب اثناء اشاریہ ہی میں یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے. اول اس پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. دوم اس پر کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے. سوم یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور چہارم قضا و قدر پر. سفینۃ البحار میں یہ حدیث ہے کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس میں 5 خصلتیں نہ پائی جائیں. اللہ پر توکل ہو، اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہو، اپنے امور کو اس کے حوالے کرتا ہو، اس کے فیصلوں پر خوش ہو اور اس کی خوف سے نازل کی ہوئی بلاؤں پر صبر کرے. جامع الاخبار میں یہ حدیث ہے کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ صبر ہے اور ایک حصہ شکر ہے. اور اسی کتاب میں یہ حدیث بھی ہے کہ کسی شخص کے ایمان کا سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو یہ یقین رکھے کہ خدا اس کے ساتھ ہے. خدا بند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ارشادات پر یقین کے ساتھ عمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.